جی ہاں بھائی صاحب، آپ کا نام اور آپ کا؟ میرا نام ربی کولی ہے صاحب، ڈاکٹر صاحب میرے پیرنٹس ہندو تھے، پر میں اپنے کو ہندو نہیں مانتا ہوں، میں اپنے کو انسانیت مانتا ہوں، انسان مانتا ہوں۔ بائی چانس میں جمع ہوں ہندو جگہ گھر، اور آپ جمع ہیں اسلام کے گھر، اور دوسرے جمع ہیں ان کے گھر، تو سب سے زیادہ ہے انسانیت۔ اور ابھی تک مذہب نے، کوئی بھی مذہب ہو، انسانیت کے اوپر عمل نہیں کیا۔ آپ نے 12-13 سال سے اس میں اسٹڈی کر رہے ہیں، میں نے 30 سال سے اسٹڈی کر رہا ہوں، بال میرے سفید ہو گئے ہیں، روٹی کے لیے میں بزنس کرتا ہوں۔ پر جو کتابوں کے آپ نے پڑھے ہیں، آپ نے یہ جانچ کی وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ ہزاروں سال بعد لکھی ہیں، پہلے ایک زبان کی بات ہوتی تھی، کوئی رام 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 کہہ کے اس کے کہاوت ہے مر 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 کہنے لگا، اس کو پوجنا ہے۔ ویدا ایسی تھی، گریک میتھالوجی ایسی تھی، ایجپشن میتھالوجی ایسی تھی، ابراہیم سے لے کے موزس تک، اور آپ کے محمد صاحب کے پاس، آپ کا محمد صاحب کا جو کتاب لکھے گی قرآن 50 سال بعد لکھے گی، اور 40-50 کوئی بھی ہو۔ پر مجھے معاف کرنا صاحب، میں آپ سے ایک سوال یہ اٹھنا چاہتا ہوں، ہم سب انسان ہیں، انسان کو ایک کر کے سب مذہب 21 سینچری میں انسانیت مذہب کیوں نہیں بناتے؟ جو آپ ٹھہرو، میں نے ابھی ختم نہیں کیا جناب، میں اب نے ختم نہیں کیا۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب، آپ اپنا پرسنل مذہب ہے رکھیے، اپنے گھر میں رکھیے، بس اسٹیٹ میں اور دوسروں کے اوپر نہ لائیے، وار نہ کریے، لڑائی نہ کریے۔ ایک معافی چاہتا ہوں، ایسی ہزاروں چیزیں میں دوسرے مذہب میں نکال سکتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خلیفہ 40 سال کے اندر مر گئے، مرڈر ہوئے، اسیسنیٹ ہوئے، اور علی صاحب جو تھے وہ گرینڈ سر ہمارے پیغمبر کے تھے۔ یہ چیزوں کے حوالات دوسروں میں بھی ہے، میں ہزاروں دے سکتا ہوں، پر اس کا سوال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا، لمبا تھا، تقریر تھی چھوٹی۔ بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو دھرم میں پیدا ہوئے لیکن ہندو نہیں ہے، انسان ہیں، کیوں نہ ہم ایک مذہب انسانیت بناتے ہیں؟ ان کا جو کہنا ہے وہ انسان ہے۔ بھائی صاحب، ہر شخص، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ انسانی ہوتا ہے، لیکن صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے۔ ہر مسلمان پہلے انسان ہونا ضروری ہے اسے۔ اسلام کی سارے باتیں، ایک بھی باتیں میں نے کہا میں تقریر میں انسانیت کے خلاف نہیں ہے، ایک بھی باتیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ ایک بھی بات اسلام کی بنیادی بات بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے، اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر بننے کے لیے 10ویں پاس کرنا ضروری ہے، پھر 12ویں، پھر ڈاکٹری۔ تو میں کہوں گا ڈاکٹر بننے کے لیے اسکول پاس کرنا ضروری ہے، لیکن اسکول پاس کرنا کافی نہیں ہے۔ تو اسلام میں اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے، لیکن صرف اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے۔ سمجھا؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، اس کی اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو انسانیت کے نام پہ کلنک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مذہب، جتنے مذہب ہے سب بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے۔ آپ نے کہا، شنکراچاریہ نے بالکل صحیح کہا۔ شنکراچاریہ نے کہا کہ کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا کہ آپس میں بھید بھاؤ کرنا۔ ان کی بھی اسٹڈی ہے، میری بھی اسٹڈی، آپ کی بھی اسٹڈی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے 10-12 سال کیا، آپ نے 30 سال کیے۔ اگر آپ 30 سال کیے اس کا مطلب نہیں کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ میں نے نہیں کہا کہ آپ نے کہا، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے کہا، میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں، میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ اب 30 سال کی اسٹڈی کی۔ میں ہندو مذہب پہ بھی چند سال کے
الحمدللہ سما الحمدللہ کئی شنکراچاریہ سے بات کی, کئی سوامی جی سے بات کی, کئی پریسٹ اور فادر سے میرے کام میں کی. میں تو ابھی تک جوان ہوں ماشاءاللہ, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. آپ نے کہا کہ مذہب بھید بھاؤ کرتا ہے, یہ کہنا بالکل غلط ہے. مذہب بھید بھاؤ نہیں کرتا. جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں, اسی لیے بھید بھاؤ پیدا کرتے, وہ الگ بات ہے. غلطی ہے مذہب کے ماننے والے کی, مذہب کی نہیں. یہ کہہ رہے کہ مذہب کی, مثال کے طور پہ ایک مرسیڈیز کار ہے, مرسیڈیز کار ہے, مجھے یہ جاننا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے. تو ایک ڈرائیور مرسیڈیز کار چلاتے جو ڈرائیونگ جانتے ہی نہیں اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک دیتے, تو کس کی غلطی ہے, مرسیڈیز گاڑی کی کہ ڈرائیور کی؟ اگر آپ کو جاننا ہے مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اسپیسیفکیشن, اس کا پاور کتنا ہے, ہارس پاور کتنا ہے, مائلیج کتنا ہے, سیفٹی میجر کتنا ہے. اس کی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو کہنا چاہیے کہ کتنی اچھی مرسیڈیز کار ہے. اگر جاننا چاہیے کتنی اچھی ہے تو اس کو بٹھاؤ جو ڈرائیونگ جانتا ہے. تو اسی لیے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو, اگر دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. آپ مجھے مت دیکھو, مجھے مت دیکھو, ہمارے آج کے مسلمان کو مت دیکھو. دیکھو جو سب سے اچھا ڈرائیور ہے, سب سے اچھا اسلام کو سمجھ چکا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو دیکھ کے اسلام کی تحقیق کرو, اور تحقیق کرنے کے لیے آپ کو اسلام کی کتاب پہ جانا پڑے گا. اور آپ نے جو کہا آخر کے اندر کہ ساری مذہب کتاب بعد میں لکھی گئی, پہلا کہنا تھا, آپ کافی حد تک کے صحیح ہے, آپ کافی حد تک کے صحیح ہے کہ آپ بالکل صحیح فرماتے, لیکن یہ کہنا کہ ساری مذہب کی کتاب اس میں غلطی ہے. اکثر مذہب کتنے کتاب ہے, وید ہو, اپنشد ہو, بائبل ہو, اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو, نیو ٹیسٹمنٹ ہو, آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لے کے وہاں سے تھا, لیکن آخری میں جو آپ نے غلطی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں غلطی کی. آخر میں آ کے آپ اٹک گئے, آخر میں آ کے آپ پھنس گئے. آپ نے شاید اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کیا گا, آپ نے شاید ارون شروع کی کتاب پڑھی ہوگی. اگر آپ کوئی مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مذہب کو سمجھ چکا ہے اس کی کتاب پڑھو. آپ اگر ارون شروع کی کتاب پڑھیں گے اور اسلام کے مطالعہ کرا کہیں گے, یہ کدھر کا صحیح فیصلہ ہے؟ میں کہتا ہوں ارون شوری جیسے لوگ کی پڑھی ہوئیں, کیونکہ جب بھی قرآن نازل ہوا, جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے, اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی, اور وہ اسے چیک کر, مثال کے طور پہ اقرا بسم ربک الذی خلق آیت نازل ہوئی, انہوں نے یاد کیا, صحابہ سے کہا, صحابہ نے لکھا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ کے سناؤ, پڑھا, ہاں صحیح. اگر غلطی ہوتی تو وہیں ٹوک دیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے. سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا. آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کا ذکر کر رہے, وہی تو افسوس کی بات ہے, آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں. حضرت عثمان نے کئی سال بعد, 40-50 سال بعد, جو آپ کہہ رہے 40-50 یہاں سے آپ کو آیا, ان نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کو اور نسخے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے, کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر. تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, ان نے کہا کہ جو نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا ان نے اپنی بیوی کو دیا, حضرت حفصہ کو, اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا, ان نے لیا, اور 5-6 صحابہ جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی صدارت میں اس کی نقل کی, اور یہ نقل ہوئے نسخے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پھیلائیے. اور ایک نسخہ اب بھی موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں, کوپٹا کی میوزیم استنبول میں. تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے, جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا. ان نے خود اس کو چیک کی کہ صحیح تھا,
اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی اپنی صحیح جگہ پہ اسے لکھوا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہنا باقی مذہب کی کتاب میں اکثر اب صحیح ہے. مثال کے طور کے اوپر بائبل 70 ایئر بعد لکھا گیا ہے, وید وہ سینکڑوں سال بعد لکھا گیا ہے. کتنی پرانی وید ہے, کبھی وید آیا دنیا میں یہ کسی کو پتا ہی نہیں. وہ آپ کے حساب سے سوامی دیانند سرسوتی کے حساب سے 1310 ملین ایئرز اولڈ, 1310. آپ تھوڑی ٹھیکیدار ہے مذہب کے, آپ ٹھیکیدار ہیں مذہب کے کیا؟ نہیں ٹھیکیدار ہے نا. ہاں اس لیے بھائی صاحب نا بالکل صحیح. بھائی صاحب اسی لیے اختلاف جو ہے یہ کم علمی کے وجہ سے وید کا کیا نہیں. بھائی صاحب نے کہا کہ دنیا کا سب سے اولڈ اسکرپٹ وید ہے, وہ کچھ ہسٹورینس کہتے, بٹ اولڈ ہونا مطلب نہیں کہ صحیح. جو کچھ اولڈ ہے وہ سب سے بہتر ہونا ضروری نہیں. مثال کے طور پہ میرے پاس پرانی گاڑی ہے 50 سال پرانی, اس کا مطلب نہیں کہ نئی گاڑی سے اچھی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانی گاڑی نئی گاڑی سے اچھی ہو سکتی ہے. میرے پاس مرسیڈیز کار ہے 5 سال پرانی جو نئی ماروتی سے اچھی ہوئیں گی. تو یہ کہنا کہ کوئی کتاب ہے کوئی مذہب پرانا اس لیے بہتر ہے, بالکل غلط ہے. جو آدمی کو عقل ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گا کہ پرانی چیز بہتر نئی چیز بہتر. وہ چیز بہتر ہے جو حق کے اوپر ہے, جو چیز حق کے اوپر ہے وہ چیز بہتر ہے. تو بھائی صاحب آپ کی جو تحقیق ہے مذہبی کتابوں پہ ذرا کمزور اور غلط ہے. آپ کو پھر سے اور 30 سال لگانے پڑیں گا انشاءاللہ. یس سسٹر, انشاءاللہ. جی ہاں بہن بولیے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm Sana Mariam. I'm a student. It's very hard to pay gratitude towards Allah for giving us such a nice personality in the form of Dr. Zakir Naik. Sir, I want to ask about an ayah, about a verse from Surah An-Nur, which mostly people misinterpret. I'm going to translate in Urdu. It's from verse number 35, that Allah نور ہے زمین اور آسمان کا, اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک طاق ہے اور اس کے اوپر چراغ, اور وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہے, اور وہ ایک بابرکت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہے, اور وہ بابرکت زیتون کا درخت ایسا کہ نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی, اور بہت خوب ہے کہ وہ چراغ آپ ہی روشنی دینے لگے. اللہ جس سے چاہتا ہے اپنی روح کی طرف رہنمائی کرتا ہے. I want to have this the interpretation from you, sir. Most people misinterpret this. Thank you. بہن نے سوال کیا ہے سورہ نور کی آیت سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35, اللہ نور السماوات والارض, کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان اور دھرتی کے نور ہے, اور اس کی مثال ہے جس طریقے سے there's a lamp, there's a niche in between, کہ ایک مثال ہے کہ کندیل کی طرح ہے, اس میں ایک چراغ ہے. اس کی معنی کیا ہے بہن پوچھ رہی ہے. Sister, the meaning of this verse is that اللہ سبحانہ و تعالی ساری کائنات, آسمان اور اس دھرتی کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے, نور ہے, اور سیدھی راہ دکھاتے ہیں. عام ترجمہ ہے, آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. عام ترجمہ ہے کہ وہ روشنی پھیلاتے ہیں ساری دنیا میں, ساری کائنات میں, ساری دھرتی پہ, سارے آسمان پہ. اس کی معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی who is the creator, the sustainer and the cherisher of everyone, he is the one to guide everyone. وہ سب انسانوں کو ہدایت دیتا ہے اور ہمیں ان کی بات کے اوپر عمل کرنا چاہیے. مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ دوسرا ترجمہ کرتے ہیں, وہ بالکل غلط ہے. صحیح ترجمہ یہ کہ وہ سب لوگ کو صحیح راہ دکھاتا ہے. ہوپ دیٹ آنسرز کوسچن. جی ہاں بھائی صاحب پوچھیے. Respected Zakir sir, myself Dr. Duryodhan Katki from Jawaharlal Nehru University. I want to ask a very little question, that regarding that talaq, what you explained, I acknowledge. But the thing is, if you pace down the history of human civilization, then you will find
women are always being suppressed, oppressed, depressed, humiliated and dilapidated in this country especially. But as far as talaq is concerned, the whole, diverse power, determining power is laying with the husband or husband's hand. But in case a woman who is in a very grave situation and she wants to talaq to her husband, so what is the system is there in your Islam? You just explain. What is the women's power in there in talaq, as far as talaq is concerned? Should I give the answer in English or Urdu? You can give it in English. We'll ask the question that what powers does a woman have to give divorce to the husband? Can she give talaq? And he rightly said the women in this country are degraded. Islam uplifts the women. Regarding as far as divorce is concerned, broadly there can be 5 types, broadly. One is the mutual consent of both husband and wife. Number 2 is unilaterally by the will of the husband. Number 3, that if it's mentioned in the nikah nama, in the marital contract, that she too can give divorce, it's known as talaq-e-tawfiz or talaq-e-isma. Even she can give unilateral divorce, if it's mentioned. While marrying, the husband and wife, when they marry, they can put down any clause which is optional, as long as she doesn't ask the husband to do something which is prohibited or prevents him from doing something which is compulsory. She can ask anything which is optional. So a woman, while getting married, can put a clause, is known as talaq-e-tawfiz, that she too can give unilateral divorce, and if the husband agrees, she can give. 3rd type. 4th type is, if it's not mentioned in the nikah nama, that the woman too can give unilateral divorce. Then, if the husband ill-treats her, or does not give her due right, she can go to the judge, the qazi, and do nikah-e-fask. And the 5th type is khula, that maybe the husband is very good, he is giving all the rights and all the facilities, yet she wants to pass. For personal reasons, she can request the husband to give divorce, and he gives divorce. That's known as khula. Hope that answers the question. हाँ भाई सर, जी हाँ. मेरा सवाल ये है कि अल्लाह एक है, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है, उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है. झगड़ा है लाइफ स्टाइल का, झगड़ा है कल्चर का, संस्कृति का, और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह यह कह रहा है. क्या अल्लाह टाइम टाइम पर नई नई बातें कहता है, या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है, या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल था कि किसी को दो राय नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है. सब मानते कैसे उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मजहब अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है. तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है. भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूं जवाब देने के पहले, उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है. ये मैं नहीं मानता हूं कि सब मानते, मैं नहीं मानता हूं कि सब मानते. ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फन है गैर मुस्लिम से बात करना. मैं ये नहीं मानता हूं कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है, कि भगवान एक है. कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते हैं. और जो लोग कहते हैं भगवान में मानते हैं, हर कोई एक में नहीं मानता. कितने लोग 3 में मानते, कितने लोग 100 में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते हैं. तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था, हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं. दूसरी चीज कि सब एक ही भगवान, एक ही ईश्वर को पूछते हैं, कि इबादत करते, ये भी मैं नहीं मानता हूं. ये बात है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहां तक के तो सही है, अक्सर, सबने अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते ये बिल्कुल गलत है. सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते. मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं, उसे कहते हैं शिर्क. आप पूछेंगे हम इंसान भगवान एक है, मालिक एक है, बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूछ रहे
بدھ کو پوچھ رہے, کبھی اس کو پوچھتے, کبھی اس کو پوچھتے. تو یہ آپ اگر دھرم کی کتاب پڑھیں گے, بائبل پڑھو, وید پڑھو, یہ سب اس کی ممانعت ہے. یہ حرام ہے کہ کسی اور کو پوچھنا. اس کے باوجود دھرم کے ماننے والے اکثر دوسری چیز کو پوچھتے ہیں جو بالکل غلط ہے. تو یہ کہنا کہ انسان ایک ہی بھگوان میں مانتا ہے اور اسی کو پوچھتا ہے بالکل غلط ہے. آپ دیکھیں گے عام طور پہ جو فرق ہے کہ جو قرآن کہتے تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم, آپس میں اس چیز پہ آؤ جو ہم اور آپ میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم ایک ہی ایشور, ایک ہی بھگوان کی عبادت کریں. ایک ہی بھگوان میں ماننا کافی نہیں, ماننے کے علاوہ اسی کی عبادت کرنا اور کسی کی نہیں. آپ کا اہم سوال کہ ہر مذہب ایک ہی بھگوان کہتا ہے, یہ بالکل صحیح ہے. ایک ہی بھگوان کی عبادت کہنا کہ بالکل صحیح ہے, لیکن اپنے تہذیب کے حساب سے بدلتے رہتا ہے. یہ کہنا غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنے بار بدلتا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم جانے کی وجہ سے کتابیں بدل دی گئی. اللہ کا جو پیغام ہے, بیسک پیغام, وہ سیم ہے, وہ بدلتا نہیں. کہ اللہ ایک ہے, ایک ایشور کی عبادت کرو, وہ بدلتا نہیں. اس کے کچھ چیزیں, اوپری چیزیں شاید بدلے. مثال کے طور پہ کس طریقے سے عبادت کرنا, ہم جس طریقے سے صلاح پڑھتے ہیں وہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے ذریعے نازل ہوا. لیکن جو مین ہے کہ ایک ہی ایشور ہے, ایک ہی ایشور کی عبادت کرنا چاہے, وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. لیکن ٹائم جانے کی وجہ سے جو مذہبی کتابیں لوگ بدلتے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79, فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اس کی معنی ہے کہ لعنت ہے وہ لوگ پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان کے اوپر جو کماتے ہیں, اور لعنت ہے ان کے ہاتھ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتابیں بدلی گئی ہے. تو جتنے مذہبی کتابیں ہیں آج کی تاریخ میں, ساری قرآن مجید کو چھوڑ کے, ولیم مور ایک کرٹک ہے, اسلام کے خلاف کتاب لکھتا ہے, بہت شدت سے اسلام کے خلاف ہے. ان نے لکھی تھی 200 سال پہلے کہ شاید ایک ہی مذہبی کتاب ہے جو پوری پاک ہے 1200 سال تک کے, وہ ہے قرآن. تو ایک ہی کتاب جو محفوظ ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا. جتنے پہلے کتابیں آئے وہ وقت کے حساب سے بدل دیے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت سمجھا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے, وہ پیغمبر صرف اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ وقت کے لیے آئے, تا قیامت تک نہیں. عیسیٰ علیہ السلام صرف یہود کے لیے آئے, موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے لیے آئے. جتنے پیغمبر آئے اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ محدود وقت کے لیے آئے, ایک قوم کے لیے آئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں آئے, ساری انسانیت کے لیے آئے. اور جو کلام ان کے ذریعے نازل ہوا اللہ سبحانہ قرآن, وہ صرف مسلم کے لیے نہیں اور صرف اس وقت کے لیے, وہ ساری انسانیت کے لیے اور تا قیامت تک ہے. تو کیونکہ یہ کتاب محفوظ رکھنے والی کتاب ہے, یہ کتاب کبھی نہیں بدلیں گی, یہ آخری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ میں نے انسانوں کے لیے اسلام چنا اور ان کے لیے یہ مذہب سب سے بہترین مذہب چنا, اور یہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد کچھ چیز نئی نہیں آئیں گی اور کچھ چیز نکالی نہیں جا سکتی. تو پہلے جتنے کتابیں آئے, جتنے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کے, وہ بدلتے گئے کیونکہ اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی نہیں, کیونکہ وہ پیغام پورا مکمل پیغام تا قیامت تک تھا ہی نہیں. لیکن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے, ان کا جو پیغام ہے اور جو کتاب نازل کی گئی قرآن, وہ تا قیامت تک ہونے والی تھی, اسی لیے اسے محفوظ رکھا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سمجھے کہ یہ وقت ہی صحیح ہے کہ انسانیت اس درجے پہ پہنچ گئی کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. آپ مجھے پوچھیں گے کہ قرآن پہلے کیوں نازل کیا, 1400 سال پہلے کیوں کیا, 10,000 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, وہ جانتا ہے کہ انسان کب کس چیز سمجھ سکے. مثال تو میرا بیٹا کہیں گا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کا ڈائریکٹ میڈیکل کالج میں ڈالو, میں بولوں گا پہلے 10th کرو, اسکول جاؤ, پھر کالج جاؤ, پھر میڈیکل کالج جاؤ.
تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ 1400 سال پہلے انسان اس درجے پہ پہنچے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے اور انہوں نے نازل کیا. اور ابھی یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی بھی نیا پیغمبر نہیں آئے گا. اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے وہی آتی ہے، اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. سائیکیٹرسٹ دماغ کی بیماری ہے. ہیلو، میرا نام بی ایس گپتا، میں ایک ایڈوکیٹ ہوں. دو کمیونٹیز جو بھارت میں رہتی ہیں، جی دو کمیونٹیز جو بھارت میں رہتی ہیں، میجورٹی کمیونٹی 80% جس کو کہتے ہیں ہندوز اور 20% مسلم، ان کے بیچ میں غلط یا صحیح یہ بھاونا ہے کہ اسلام جو پھیلا تھا وہ تلوار کے زور سے پھیلا تھا. ہسٹوریکل فیکٹ ہے یا یہ متھ ہے کہہ نہیں سکتے، لیکن کیا یہ سچ ہے کہ 3000 سے 6000 تک ہندو مندروں کو گرا کے مسجد میں بدلا گیا؟ کیا یہ سچ ہے کہ اسپیشلی اورنگزیب کے وقت میں ہزاروں لاکھوں ہندوؤں کو زبردستی ان کے جنیو کاٹ کے ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ مسلمان بنے؟ نمبر 2، جو کہ آج کے سمے کے انوسار ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں، ہندوؤں پر ہندو میرج ایکٹ لاگو ہے، جس کی پریبھاشا میں سوائے کرسچنز اور مسلم کو چھوڑ کے بدھ، جین کو، سکھوں کو، سب کو شامل کیا گیا ہے. کیا مسلمانوں کا یہ کہنا نہیں بنتا کہ آپ سب کو شامل کرتے ہیں ہندو میرج ایکٹ میں، اس کا نام بدل کے ایک ایسا ایکٹ بنایا جائے جو سب پہ لاگو ہو، یا اس کے الٹرنیٹیولی ایک یونیفارم سول کوڈ جو دونوں دھرموں کے اچھے ٹینٹس کو شامل کرے اس کو لاگو کیا جائے؟ ایک چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لا میں جو ول ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ 1/3 سے زیادہ کوئی ول نہیں کر سکے گا، اس کا میں انکارپوریشن اگر یونیفارم سول کوڈ بنتا ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ ہندوؤں پہ بھی لاگو ہو. یہ نہیں ہے کہ ہندو میرج ایکٹ کو اگر انڈین میرج ایکٹ میں بدلا جائے تو مسلمانوں پہ لاگو ہو اور ہندوؤں پہ کوئی چیز نہ آئے. مجھے اسلام میں یہ چیز بہت اچھی لگی. ایسے ہی کوئی یونیفارم سول کوڈ کے لیے یہ مسلم آگے کیوں نہیں آ رہے، اس کی وجہ مجھے بتائی جائے. بھائی صاحب نے 3 سوالات پوچھے ایک سوال میں. پہلا سوال کہ ہسٹری سے پتا چلتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا کہ نہیں، لیکن یہ مجھ سے پوچھ رہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 3000 سے زیادہ مندریں گرائی گئی تھی اور مسجد بنائے گئے اور بہت سے لوگوں کا قتل کیا گیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، افواہ ہے. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ مندریں شاید گرائی گئی ہوئی، اس سے میں نہیں کہتا ایک بھی مندر نہیں گرائی گئی. ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں ان نے آ کے کچھ مندروں کو گرایا ہوگا اور مسجد بنایا ہوگا، ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ 3000 سے 6000 مندر گرائے گئے یہ بالکل افواہ ہے، بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، بالکل بے بنیاد ہے. کچھ مسلمان راجاؤں نے غلط کام کیے ہوئیں گے، اس سے آپ اسلام کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے. اگر ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کو زندہ جلایا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کرسچینٹی خراب ہے؟ بالکل بے بنیاد ہے. وہ ہٹلر نے کیا، بائبل میں تو ہی لکھا گیا رہنا چاہیے. اسی طریقے سے یہ خالی افواہ ہے. کچھ مندروں کو شاید گرایا گیا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں گرایا گیا، لیکن اس کو چھوٹی چیز کو لے کے اچھالا جاتا ہے میڈیا میں اور کتابیں لکھی جاتی ہے. آپ دیکھو ٹیپو سلطان کے خلاف آ گئے. آج بھی آپ جائیں گے میسور کے اندر، اس کے آزو بازو آپ دیکھیں گے تو ٹیپو سلطان کے جو آنگن کے اندر ہے اس کے اندر مندر ہے. اگر آپ یہ کہتے سچ ہے کہ 3000 سے 6000 مندر کو گرایا گیا تھا تو آپ کیسے زندہ بچے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا، آپ کیسے زندہ بچے؟ آپ زندہ بچے یہ شہادت دے رہا ہے کہ مسلمان تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. اگر یہ سچ ہوتا تھا آپ نے کہا ہزاروں لوگ کا قتل کیا، کچھ لوگ کا شاید قتل کیا گیا. دیکھو ہر مذہب میں دیر آر بلیک شیپس ان ایوری کمیونٹی. کچھ لوگ ہر مذہب میں خراب نکلتے ہیں، وہ مذہب کی غلطی نہیں، وہ مذہب کے ماننے والے کی.
क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे. अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते. ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते, तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं. इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है. कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है. मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं. ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला. आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दमी था हुकूमत की 1000 साल सब लोग को मुस्लिम बनाते थे. इससे ये जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला. कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया. तो ये कहना बिल्कुल गलत है. आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए. ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और सब मजहब की अच्छी चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए. मैं आपके बिल्कुल साथ हूं. बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं. क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती सबसे ज्यादा नारा मुसलमान है, गलत है. यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं. यह मुमकिन ही नहीं है. मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं उसमें ही मुमकिन नहीं है. ये कॉमन सिविल कोड हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते. हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है. एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है. कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, हजारों. ये मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं. मैं कहता हूं ये अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं, हमको आवाज करने की जरूरत ही नहीं है. ये खाली हमें छेड़ रहे हैं. क्या कर रहे? छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए. आपने क्या कहा कि सारे धर्मों की अच्छी बात को लेना चाहिए. बिल्कुल सही. मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको. आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मज़ाहिब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीजें हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं. सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीजें इस आयत में ले चुका हूं. मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना. लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा इंशाअल्लाह मैं आऊंगा इंशाअल्लाह. हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़हब की अच्छी चीज होंगे. तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाअल्लाह मैं आऊंगा. ये चैलेंज है. कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाअल्लाह मैं तालिबे इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़हब का. मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए. हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए. इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाज़िल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए. आपका तीसरा सवाल, क्या ये हिंदू जो है इनहेरिटेंस के अंदर, ये इनहेरिटेंस जो होता है इस्लाम के अंदर 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा हम विल में दे सकते हैं. देना जरूरी नहीं है, दे सकते हैं. इस्लाम के जो विल के अंदर जो आता है इनहेरिटेंस, वो कुरान की आयत है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और 176. उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी जायदाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह चुका है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा. आगे लिखा गया है आपके वालिदैन को 1/6 मिलेगा. सिर्फ अगर बच्चे हैं तो वालिद वालदा को दोनों को 1/6, अगर बच्चे नहीं है तो वालदा का 1/3. आगे बढ़ती है आयत नंबर 12 पे लिखा है कि आपकी बीवियां जो आपके लिए छोड़ेंगी,
اگر بچے نہیں آپ کو آدھا ملے گا, بچے ہیں تو 1/4 ملے گا. آپ جو آپ کے بیویاں کے لیے چھوڑتے ہیں, بچے نہیں تو ان کو ملے گا 1/4, 1/4. بچے ہیں تو 1/8, 1/8. یہ ڈیفیکلٹ ہے یاد رکھنا, آپ جا کے ریفرنس دیکھ سکتے ہیں, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 سے 12. اور اس کے بعد اگر آپ کس کو ول کرنا چاہتے ہیں اپنی جائیداد, میکسیمم 1/3. لیکن یہ ول جو کریں گے آپ, یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے. آپ نہیں کہتے تھے کہ میں میرے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں, بڑے بیٹے سے, اس لیے اس کو زیادہ دوں گا, یہ بالکل غلط ہے. لیکن جو یہ دائرے میں نہیں آتے ہیں انہیریٹنس کے, ان کو آپ 1/3 حصہ دے سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ کو یہ چیز بہت پسند ہے, آپ بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کون روک رہا ہے؟ انڈین گورنمنٹ کے حساب سے آپ اگر ول کریں گے, کیا میں میرا 1/3 حصہ دینا چاہتا ہوں, کوئی بھی روک نہیں سکتا ہوں, میں بھی نہیں نا منسٹر بھی نہیں. اور پورا اگر فالو کرنا چاہتے سچا دھرم, آپ اسلام قبول کر سکتے, ہم آپ کو ویلکم کرتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.